رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی ہم بہت پریشان ہیں۔ رزق اور دولت کی بہت تنگی ہے، غربت بہت زیادہ ہے، بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں، پہاڑ جتنے قرض بھی سروں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ پریشانیاں اور غربت کیا ہمارا مقدر بن گئی ہیں؟ یہ سوال میری بہن نے مجھ سے کیا ہے اور رو رو کر بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنی غربت ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، قرض اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ اس میں اپنی پیاری بہن کو ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے دوں گی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی پیغام دوں گی جو واقعی ایسے ہی مایوسی کا شکار ہیں، اللہ سے نا امید ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں پریشانیاں، تنگ دستیاں ہمارا ہی مقدر کیوں ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رزق اور دولت کی تنگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اب یہاں غور و فکر بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی اور قرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تنگ دستیاں بڑی ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، زندگی بڑی خراب ہے۔ تو ہم کیا ایسا کریں کہ رمضان المبارک میں ہمارے نصیب اور تقدیر ہی بدل جائے؟ ان میں اپنی تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور اس میں بہت زیادہ یقین اور توکل اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ میری ایک بہن نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا اور اس کا کہنا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، گھر، گاڑیاں، بنگلے تھے، بہت زیادہ دولت تھی، عروج تھا، کامیابیاں تھیں، اتنا پیسہ تھا، میں لوگوں میں بانٹتی تھی اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرتی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ میری زندگی نے، میری تقدیر نے رخ ہی پلٹ لیا، میرے کاروبار کو نظر بد لگ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، کام بند ہو گیا اور میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بھی لگ چکی تھی اور جو میرے اپنے تھے وہ بھی مجھ سے منہ پھیر گئے تھے اور میں اتنے برے حالات میں مبتلا تھی کہ میرے پاس 100 روپیہ نہ تھا۔ اور رمضان المبارک میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، میں حقیقتاً یہ بات کہہ رہی ہوں، جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت، یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی، ہم سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، زندگیوں کو بدل سکتی ہے، حالات کو بدل سکتی ہے، نا امیدی کو امید میں بدل سکتی ہے اور اللہ پر یقین اور توکل کو پختہ کر سکتی ہے۔ اس بہن کا کہنا ہے، مجھے کسی وقت سکون نہ تھا، ہر وقت میں پریشان رہتی، گھر میں بے چینی تھی، اپنے منہ موڑ گئی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا میں ایک قید میں ہوں۔ لاکھوں روپے بانٹنے والی آج خالی ہاتھ بیٹھی ہے۔ ہر نماز کے بعد میں یوں ہی سوچتی تھی، بلکہ جب نماز پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں یوں ہی بات دوڑتی تھی کہ میں اتنا زیادہ بانٹنے والی تھی، آج میں خالی ہاتھ ہوں۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا۔ اور اس بہن کا کہنا ہے، پھر میں نے پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دی، اتنی پابندی سے میں نماز پڑھتی تھی، ہر فرض نماز کے بعد میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کرتی تھی اور اتنا روتی تھی میری ہچکیاں بننا شروع ہو جاتی تھی اور جو مجھے دیکھتا تھا وہ کہتا تھا مصلی پر سو تو نہیں گئی، اتنی زیادہ میں شدت کے ساتھ دعائیں کرتی تھی۔ اس بہن کا کہنا ہے، جو ہی میں نے پنجگانہ نماز کی پابندی کی، نماز تہجد پڑھنا شروع کر دی، اللہ رب العزت نے مجھ پر اپنا خاص فضل اور کرم کیا اور پھر مجھے ایک بزرگ ملے۔ ان بزرگ کو میں نے کہا کہ میرے لیے بس دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے حالات کو بدل دے، اللہ تعالیٰ میرے نصیب اور تقدیر کو بدل دے اور میرے حق میں جو بہترین ہے وہ فیصلہ فرما دے۔ اس بزرگ کا کہنا تھا کہ میری بیٹی، تم صبر سے کام لو اور جتنا زیادہ ہو سکے پورے دن میں ان کلمات کا ورد کرتی رہا کرو اور ان کلمات کو جب بھی آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے
اور اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان اذکار کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس طاقتور تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ چاہے تم گھر کے کام کر رہی ہو، چاہے تم کھانا بنا رہی ہو، چاہے تم کہیں بھی بیٹھی ہو یا چلتے پھرتے یا نماز ادا کرنے کے بعد جب بھی تمہارے پاس ٹائم ہو، چاہے لیٹ کر یہ ذکر کرو، جیسے مرضی کرو، لیکن پورے دن میں یہ ذکر پاک ضرور کرنا۔ اب وہ اذکار کیا ہیں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ ان بزرگ کا کہنا تھا، تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورے دن میں صرف 1100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور یہ ایسی دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی فکر یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان بزرگ کا کہنا ہے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو پورے دن میں نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک یا رات سونے سے پہلے 1100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، عام دعا نہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو پریشانیوں کا خاتمہ کرتی ہیں، بگڑے کاموں کو بنا دیتی ہیں، اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے اور آپ ہر طرح کے جادو جنات، سحر و عصیب سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بیٹی، جو ہی تم یہ کلمات پڑھتی رہو گی، بہت زیادہ پڑھو گی، ان کلمات کا سہارا لیتی رہو گی، اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا اور اس کے معجزات تمہیں 10 سے 15 دن میں ملیں گے اور تم اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس بہن کا کہنا ہے، جو ہی میں نے روزانہ یہ کلمات پڑھنا شروع کیے، میرے لیے تمام بند رستے کھلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری غیبی مدد کرنا شروع کر دی۔ جو لوگ میرے خلاف تھے وہ میرے اپنے بن گئے، جو لوگ مجھے پریشان کرتے تھے وہ میرے ہمدرد بن گئے، غربت تنگ دستیاں ختم ہو گئی، رزق اور دولت اتنا ملا، رب تعالیٰ نے اتنے اسباب پیدا کر دیے، میں پھر بانٹنے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور یہ وظیفہ میں نے صرف 15 سے 20 دن کیا، اور 15 سے 20 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی اور میری مشکلات ایک چھوٹے سے عمل کی بدولت ختم ہو گئی۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے ایک معجزات، اس کے کرشمات بہت زیادہ ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ڈیٹیل کے ساتھ یا حیو یا قیوم پر میں اگلی ویڈیو بناؤں گی اور اس ذکر پاک کی طاقت اور تاثیر آپ کو بتاؤں گی۔ مختصر یہ کہ آپ اس وظیفے کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھا کریں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پہاڑ جتنا قرض ہے، بیماریاں ہیں، غربت ہے، حالات تنگ ہیں، تقدیر نہیں بدل دی، حالات ہی نہیں بدل دے، نصیب نہیں بدل دے، تو یہ کلمات صرف 1100 مرتبہ رمضان المبارک میں پڑھ لو۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رب کعبہ کی قسم آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، اور اس وظیفے کے معجزات میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جس بہن نے میرے ساتھ اپنا یہ واقعہ شیئر کیا، اس بہن کا کہنا ہے، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس دعا نے میری زندگی اور حالات ہی بدل دیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، واقعی اللہ رب العزت کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، بشرط یہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنے۔ جس بندے کا اللہ پر یقین اور توکل پختہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نصیب اور تقدیر کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اس بندے پر اپنی رحمتوں، برکتوں، رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور اس بندے کو اتنی دولت، اتنا رزق عطا کرتا ہے، اتنی برکتیں عطا کرتا ہے، اتنی رحمتیں عطا کرتا ہے، وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور رمضان المبارک میں اس ذکر پاک کو آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، آپ اس وظیفے کو اگر پڑھنا شروع کریں گے تو رب کعبہ کی قسم شب قدر سے پہلے اس وظیفے کے آپ کو 2 سے 4 معجزات دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ خود مجھے کامنٹ باکس میں آ کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معجزات ہوئے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے۔
یہ اتنی جلالی تسبیح ہے، بزرگان دین علماء کرام نے بھی اس تسبیح کو پڑھا، صحابہ کرام نے بھی اس تسبیح کو پڑھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بذاتے جب پریشان ہوتے، مشکلات کا سامنا ہوتا، کوئی بھی مصیبت آن پڑتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے۔ اسے نبوی دعا بھی کہہ لیں، معجزاتی کرشماتی تسبیح بھی کہہ لیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔